کیسے ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا گھٹن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس پہنچا دیں۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے میں نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون سی ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ مان جاتے ہیں؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا؟ میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے گئی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا۔ دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہن رکھا ہے، اور سوم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبائے کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائنچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پر کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شاک شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ آؤ۔ اسی پل کسی نے گیٹ زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ تھا تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے، تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق دق سنی جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بے واسطہ ساری خطا سنا کر آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھیں، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے۔ اسے لے کر آؤ۔ اب کے ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا۔ فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پر بیل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے ہیں؟ وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں، اور اب آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم، وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے
تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورتی اور آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی، مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررعونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پر آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پر پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توست پر جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پر باقی لڑکیاں بیٹھی کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پر کوئی نمبر پریس کرتا اور جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کی کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھیں جو کچن میں کرسی پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کی ساری زندگی کی ریاست رائے گاہ گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر ڈالی مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپائے غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں اور مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اور وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھیں۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب مہتاب تائی کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چنچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس، آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا، سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا، قرآن اٹھا کر چھت پر چلی جاتی تھی، توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پر شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ دائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔
تم مر جاؤ محمل، خدا را مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ، ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر… آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی توس کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئیں۔ صبح کے 7 بجے سے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن، دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا تھا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پر دھرا اور پھر چوکھٹ پر اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پر جمی تھیں، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی سکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ… آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی، یکدم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے غرائی کہ لمحے بھر کو سب دنگ رہ گئے۔ تائی مہتاب نے تو ششدر سا ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کا دروازہ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئیں۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ انداز میں کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے غرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن… ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد، گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس ASP کے ساتھ چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ… خاموش ہو جائیں، وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھیں، ایک دم سینے پر ہاتھ مارتی سامنے آئیں۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے۔ یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر اس کے سامنے کیا۔
اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا دقت کے پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا، تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ۔ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب۔ گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت تو متاسف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے، حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے۔ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ تو نہیں توڑ سکتے تھے۔ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے۔ وہ جواباً ایسے تڑق کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تب ہی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا۔ وہ جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکائے مبہوت سی اس مغرور اور وجیح اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی تو اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے کر جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کے رو پڑی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالاخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پر ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب۔ آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اسے بھی بھلے ساتھ لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آئی برو اٹھائی۔ برآمدے کی ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں اے ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے۔ بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششدر کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ غفران چچا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بامشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ۔
فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے۔ تائیمہ ابھی تک حسن کے بازوؤں میں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سرے پر رکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں؟ اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں۔ اے محمل؟ آرزو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سی چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں نگاہ ماں پر ڈالتی اندر بھاگ گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توست کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر یکدم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئیں۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہیں۔ اماں؟ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیہ درست کر کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھیں۔ اماں؟ وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی، شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی ان کے ہی بیٹے کو پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ایک غلط نگاہ اسے یہاں لا پہنچائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبایا اسکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹی ٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھونی پونی ٹیل باندھے، ماتھے پر بل ڈالے، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا، "نو مین الاؤڈ"۔
سادبہ وردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ۔ برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی، جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہے؟ اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ پر فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پر چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پر وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پر کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پر کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پر بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا، سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی، وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹ کے سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشیلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بےحد نفیس تھا، بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور۔ اس نے شانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شاعری کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اس نے ہی پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی پہلی تنبیہات میں سے، آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے! وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کان سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی،
اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم دین، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایز سچ کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اسکین چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل؟ نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کا توقع کر رہے تھے تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی، شیشہ نیچے ہوا۔ سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہا ہے آپ کو اندر روم میں بٹھائے، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اسی شخص کا تھا، اسے اس پر بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ان تک آیا۔ خان، گیٹ بند کرو اور بطول سے کہو چائے کا پانی رکھے، مہمان ہیں، اور پلیز آپ اندر آ جائیں۔ شائستہ اور ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔
اونچی دیوار گرد کھڑکیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بدے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا، ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محفوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بیجا میں رکھا، اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں نے ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پھلانگتیں تو میں آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، اور وہ میرا تفشیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے سے بھلے ہی کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ، اس کا دل چاہا وہ گملہ اس کے سر پہ پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں، اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا، مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بولی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گے تم، ہاں؟ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں، کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے، اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پہ خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھتے رہے۔ تائی ماہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔
سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری، چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ ڈھال سی ململ میں جواب دینے کی سخت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی، امی، وہ صوفے پہ گری، منہ پر بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں میں لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمرے کو ہو لیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تم سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں گی میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کر بددعائیں دیے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپیٹ پر بکھرے کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل۔ بکھرے بال، چہرے پر نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل؟ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مر جاؤ تم! ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی۔ خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پر ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے سب کے بچے مر جائیں۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ مر جاؤ تم سب! وہ پوری قوت سے چلائی، پھر یکدم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مدھم سی چڑچڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فوڈ سٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھیں۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ ہی تھیں، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، لائٹ آن کر رکھی تھی۔ سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس آئینے میں ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑے سے۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینز کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا توڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چوکنی سی ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب! اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میں محمل! اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل! کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پر لڑکتے گئے۔ محمل بولو! مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ! اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرپرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پر میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ۔ آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سے دل کے ساتھ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔